آج نہ جانے بہو کو ایسا کیا ہوا تھا کہ وہ اپنی ساس کا گلا دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ساس جو کہ ایک بیمار اور بوڑھی عورت تھی، اس بوڑھی عورت نے اپنے آپ کو اپنی بہو سے چھڑانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی ہر کوشش بے سود رہی۔ چند ہی لمحوں میں اس کی سانسیں تمام ہو جاتی کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازے پر دستک سن کر بہو چونک گئی اور اس نے اپنے دوپٹے سے اپنی ساس کا منہ باندھا اور اسے دوسرے کمرے میں منتقل کرتے ہوئے کہا کہ یہیں چپ چاپ پڑی رہ اور آواز مت نکالنا۔ پھر جب وہ دروازے پر پہنچی تو وہاں ایک نوجوان موجود تھا جس نے بتایا کہ وہ اس لڑکی کے شوہر کا دوست ہے۔ لڑکی نے اسے اندر آنے کو کہا اور پوچھا کہ اسے کیا کام ہے، تو اس لڑکے نے کچھ پیسے نکالے اور کہا اکرم نے پیسے منگوائے تھے، اس لیے وہ پیسے میں یہاں پر دینے آیا ہوں۔ لڑکی نے کہا کہ وہ تو گھر پر نہیں ہے، لہٰذا آپ مجھے یہ پیسے دے دیں، جب وہ آئیں گے تو میں انہیں دے دوں گی۔ لڑکے نے پیسے اس کے حوالے کرتے ہوئے کہا کہ آنٹی جی کہیں نظر نہیں آ رہی، سوچا جاتے ہوئے ان سے ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا۔ یہ سنتے ہی لڑکی گھبرا گئی اور فوراً بولی کہ ماں جی کی طبیعت خراب ہے اور وہ انجان لوگوں سے ملنا پسند نہیں کرتی، اس لیے آپ چلے جائیں۔ جیسے ہی وہ لڑکا وہاں سے نکلنے لگا تو اس نے کمرے میں سے کسی کے رونے کی آواز سنی، تو لڑکے نے کہا کہ لگتا ہے آنٹی جی کی طبیعت زیادہ خراب ہے، مجھے جا کر انہیں دیکھنا چاہیے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہونے لگا تو لڑکی نے اسے روک لیا اور کہا کہ آپ جائیں، میں انہیں دیکھ لوں گی۔ خیر وہ گھر سے نکل آیا، مگر اسے شک ہوا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ کھڑکی سے جھانک کر وہ خود دیکھ لے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جب اس نے کھڑکی سے اندر کی طرف دیکھا تو دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ لڑکی دونوں ہاتھوں سے اپنی ساس کا گلا گھونٹ کر اسے مارنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی۔ وہ بھاگ کر پہنچا اور زور زور سے دستک دینے لگا۔ لڑکی نے دروازہ کھولا اور اس لڑکے کو وہاں کھڑا دیکھ کر کہا کہ آپ پھر کیوں آ گئے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ میں دیکھ چکا ہوں کہ آپ آنٹی جی کے ساتھ کیا کر رہی تھیں۔ لڑکی نے اسے روکنے کی بہت کوشش کی، مگر وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں جا پہنچا جہاں وہ بوڑھی عورت موجود تھی۔ وہ فرش پر پڑی ہوئی تھی، بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ لڑکے نے اسے اٹھایا اور پانی پلایا۔ اتنے میں اس لڑکی کا شوہر بھی وہاں آ پہنچا۔ اس کے دوست نے اسے ساری کہانی سنائی کہ جب وہ یہاں پیسے دینے کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی بیوی اس کی ماں کو مارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی ماں نے بھی بتایا کہ ہاں بیٹا، اگر یہ تمہارا دوست وقت پر نہ آ پہنچتا تو شاید اب میں زندہ نہ ہوتی۔ یہ سب سن کر وہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ تم میرے آفس کے بعد تم میری ماں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہو؟ تم جانتی بھی ہو وہ بیمار ہے اور تم ان کی خدمت کرنے کے بجائے ان کے ساتھ ایسا سلوک کرتی ہو؟ بیوی یہ سن کر پھٹ پڑی، کہنے لگی میں تمہاری ماں کی نوکرانی نہیں ہوں جو ہر وقت اس کی خدمت میں لگی رہوں۔ میں نے شادی اس لیے نہیں کی تھی کہ تمہاری ماں کے ناز نخرے اٹھاؤں۔ اب تو اس کے شوہر کا حوصلہ جواب دے گیا اور اس نے کہا کہ اپنا سامان باندھو اور فوراً یہاں سے نکلو۔ میں ایک لمحے کے لیے بھی تمہاری موجودگی اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اب اسے پچھتاوا ہو رہا تھا کہ اس نے ایسی بد مزاج اور بد اخلاق لڑکی سے شادی ہی کیوں کی۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا کہ امی جان، آپ مجھے معاف فرما دیں، یہ سب میری کوتاہی کی وجہ سے ہوا، اب میں خود آپ کا خیال رکھوں گا۔ میرے پیارے دوستو، ہمیں اپنی ماں باپ کا خیال خود رکھنا چاہیے اور ہر ممکن کوشش کریں کہ انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ شادی کے بعد ہم یہ کام اپنی بیوی کے ذمہ لگا دیتے ہیں اور ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ماں باپ کا خیال رکھیں گی، لیکن جس احساس اور اخلاص سے یہ کام ہم خود کریں گے ویسا کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی دوسرے پر انحصار کرنے کی بجائے اپنی ماں کا، اپنے والد کا خود خیال رکھیں۔ اللہ ہمارے والدین کو لمبی اور صحت والی زندگی دے اور ان کا سایہ رحمت ہم پر بنائے رکھے، آمین۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ نے ہمارے فیس بک پیج کو ابھی تک فالو نہیں کیا ہے تو فالو کر لیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید اصلاحی، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔